اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا. اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا. اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جان نہ ٹوٹے, وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا, میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا. مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا, میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا. اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا, میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا. کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو سوچ لینا, کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو سوچ لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں. تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی راکھ دریا میں ڈال دینا, میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا. کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے ایف کو صدائیں دوں گا. یہ اس بازو پہ بھی اور اس بازو پہ یہ دیکھ رہے ہیں. کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا. سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا. امجد اسلام امجد صاحب. تو پھر آپ کس کی باری ہے؟ اسد چودھری صاحب, اسد اللہ خان صاحب. آپ کی اسی نظم سے مجھے بھی ایک نظم یاد آ گئی. امجد صاحب کی ایک نظم ہے, ایک لڑکی. گلاب چہرے. ایک منٹ یار, ایک منٹ اس کو آگے جانے سے, یہ بڑا کام خراب ہے یار. اس کا مائک تو کسی کا لگایا یار, یہ سنیں, یہ لے لیں. وہ نہیں لگ رہا تھا. چلیں جی شروع کریں. امجد صاحب کی نظم ہے خاموش. امجد صاحب کی نظم ہے ایک لڑکی. گلاب چہرے پہ مسکراہٹ, چمکتی آنکھوں میں شوخ جذبے. گلاب چہرے پہ مسکراہٹ, چمکتی آنکھوں میں شوخ جذبے. وہ جب بھی کالج کی سیڑھیوں سے سہیلیوں کو لیے اترتی تو ایسے لگتا تھا جیسے دل میں اتر رہی. وہ جب بھی کالج کی سیڑھیوں سے سہیلیوں کو لیے اترتی تو ایسے لگتا تھا جیسے دل میں اتر رہی ہے. کچھ اس تیقن سے بات کرتی تھی جیسے دنیا اسی کی آنکھوں سے دیکھتی ہے. کچھ اس تیقن سے بات کرتی تھی جیسے دنیا اسی کی آنکھوں سے دیکھتی ہو. وہ اپنے رستے میں دل بچھاتی ہوئی نگاہوں سے ہنس ہنس کے کہتی, وہ اپنے رستے میں دل بچھاتی ہوئی نگاہوں سے ہنس ہنس کے کہتی, تمہارے جیسے بہت سے لڑکوں سے میں یہ باتیں بہت سے برسوں سے سن رہی ہوں. تمہارے جیسے بہت سے لڑکوں سے میں یہ باتیں بہت سے برسوں سے سن رہی ہوں. میں ساحلوں کی ہوا ہوں, نیلے سمندروں کے لیے بنی ہوں. میں ساحلوں کی ہوا ہوں, نیلے سمندروں کے لیے بنی ہوں. وہ ساحلوں کی ہوا سے لڑکی جو بات کرتی تو جو راہ چلتی تو ایسے لگتا تھا جیسے دل میں اتر رہی ہو. وہ کل ملی. ٹویسٹ آ گیا جی صدر مشارہ صاحب. صدر مشارہ ادھر. وہ راہ چلتی تو ایسے لگتا تھا جیسے دل میں اتر رہی ہو. وہ کل ملی تو اس طرح تھی, وہ کل ملی تو اس طرح تھی. چمکتی آنکھوں میں شوخ جذبے, گلاب چہرے پہ مسکراہٹ کہ جیسے چاندی پگھل رہی ہو. مگر 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 جو بولی تو اس کے لہجے میں وہ تھکن تھی کہ جیسے صدیوں سے دشت ظلمت میں چل رہی ہے. وہ مجھے صدر مشارہ سے پہلے وہ اسد بھائی نے تو شعر میں بتایا نا کہ وہ لڑکی نے کہا کہ مجھے کئی لڑکے ملتے تھے تو یہ بات کہتے تھے کہ تمہاری آنکھیں یہ. اور ہمارا ایک دوست تھا, وہ جس لڑکی کو دیکھتا تھا نا اسے وہ سائڈ پہ بٹھاتا تھا, اسے کہتا تھا کہ یہ جو تمہارا چہرہ ہے نا, یہ چہرے وہ اسے کہتا تھا کہ یہ جو چہرہ ہے نا, یہ چہرہ بنا ہی میڈیا کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے میری اس کے ساتھ کوئی سال ڈیڑھ سال دوسری, اس نے کوئی 67 لڑکیوں کی CVیاں اکٹھی کی ہوئی تھی. جو لڑکی چاہے اس لڑکی کا رنگ میری طرح کا ہوتا تھا. کہتا اسے وہ یہی تھا کہ یہ چہرہ بنا ہی میڈیا کے لیے. جی آپ سر میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ بات کہی کہ
کہ وہ اپنی راہوں میں دل بچھاتی ہوئی نگاہوں سے ہنس کے کہتی تمہارے جیسے بہت سے لڑکوں سے میں یہ باتیں بہت سے برسوں سے سن رہی ہوں. تو اس پہ صدر مشاعرہ نے کامنٹ کیا کہ یہی ہوتا ہے لائکی کے وہ چیٹ سے کک آؤٹ کر دیتے ہیں. تو وہ میں نے کہا جاری رکھیں. لیکن غزل ایک سنا دیتے ہیں. جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے, جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے, جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے. وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو ہٹا دیا تھا, وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا, انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے. اسے ایک کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا, اسے ایک کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا. جب اس کے کمرے سے لاش نکلی خطوط نکلے تو لوگ سمجھے. وہ خواب تھے ہی چمبیلیوں سے تو سب نے حاکم کی کر لی بیعت. پھر ایک چمبیلی کی اوٹ میں سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے. وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا, جب اس کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے. اور ایک اور ہے کہ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں, دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا. دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا. دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا. جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی, دروازے کے باہر تک بھی منہ میں لقمہ ہوتا تھا. پہلے ایسا تو نہیں میں میرا لہجہ میں پنجابی کی آپ کو چھوٹی سی غزل سنا خاموش یا خاموش جی پنجابی کی ایک غزل سنا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جی ہنجواں تکسی ہاواں تکسی, ہنجواں تکسی ہاواں تکسی. کون صاحب ہنجواں تکسی ہاواں تکسی ساڈی دوڑ دعاواں تکسی. تے دشمن ساتھوں طاقتور سی, دشمن ساتھوں طاقتور سی اودی پہنچ خداواں تک سی. دشمن ساتھوں طاقتور سی اودی پہنچ خداواں تک سی. تے کد تک پچھا کردیاں دھپاں, کد تک پچھا کردیاں دھپاں اونا دی حد چھاواں تک سی. اور یہ حاصل غزل ہے. تے دل دے اندر بغض دے پامبڑ, دل دے اندر بغض دے پامبڑ پیار دی گرمی بھاواں تک سی. ہنجواں تک سی ہاواں تک سی ساڈی دعاواں تک سی. فوراً ارشاد کہتا ہے جی کہ کبھی احساس ہو تم کو کہ تم اچھا نہیں کرتی, کبھی احساس ہو تم کو کہ تم اچھا نہیں کرتی. جو دل میرا دکھاتی ہو لہو میرا جلاتی ہو. کبھی اس آگ میں جل کے میں ایک دن راکھ ہو جاؤں تو میری التجا ہے یہ, تو میری التجا ہے یہ مجھے دل سے بھلا دینا سمندر میں بہا دینا. مگر یہ یاد رکھنا تم خدا سے یہ دعا کرنا کہ جو اچھا لگے تم کو, کہ جو اچھا لگے تم کو وہ تم جیسا کبھی نہ ہو, وہ تم جیسا کبھی نہ ہو. نسیم صاحب کچھ کہیے نا, نوجوان بیٹھے ہیں. نوجوان تو ندیم گریش صاحب جی مخدوم صاحب صحافت کے لوگ ہیں, روشنی اس طرف سنایا تو میں سنا کے پھر میں اجازت بھی دوں گا. اجازت بعد میں. اتھرو تارا ہو سکتا ہے, اتھرو مٹھی چ بند کر کے. اتھرو تارا ہو سکتا ہے, دکھ دا چارا ہو سکتا ہے. اکو واری فرض تے نہیں نا, عشق
दोबारा हो सकता है। दो नंबरी है। इक्को बारी फर्ज ते नहीं ना, इश्क दोबारा हो सकता है। नामुनासिब। कखों हौला जान न सानू, कख भी पारा हो सकता है। अजय न सारे तोड़ तू रिश्ते, अजय गुजारा हो सकता है। वाह कदी कदाई जान द दुश्मन, जान तू प्यारा हो सकता है। ते खोल न पिछले खाते सारे, और खिलारा हो सकता है। शायर इसमें एक्सटेंशन के बारे में कुछ पिछले कदवा सियासतदान बैठे शादी नहीं की थी 20 साल हो चुके ने, हाय हाय अपने शादी नहीं की थी 20 साल हो चुके ने, मेरे बच्चे जवान हो गए वो हये भी कुंवारे बैठे हुए ने। दास्तान रुदात सुनाइए तो ये बताइए मैं एक चीज आपकी आस में तो नहीं आज भी? एक मिनट यार मैं सिद्दीक जान साहब, जी जी ब्रेकिंग न्यूज है जी इन्हें लग रहा है कि वो आज भी कुंवारे इनकी आस में बैठे हैं 20 साल से। वाह तो मोहब्बत तो ये है ना। क्या बात है। मैं ये जो सर ये बहुत बड़ी ये बात है, 20 साल। रात के इस पहर यही समझ रहे हैं कि वो कुंवारे ही बैठे मैं रात के इस पहर क्योंकि ये फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो इस वक्त महफिल मुशायरा में भी तब्दील हो चुका है। ये क्योंकि एक रिकॉर्ड रहता है तो मैंने कहा मैं तारुफ करा दूं ज़रा जल्दी जल्दी, बाकी महफिल जारी रहेगी। असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं और नदीम कुरैशी साहब मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब हैं, ये कुछ दोस्त पीछे ठहरे हैं, शहबाज भाई मौजूद हैं और मेकन साहब ये वीडियो बना रहे हैं और फैसल तारड़ साहब हैं, असद चौधरी साहब, शकील साहब बैठे हैं, डॉक्टर फारूक मलिक साहब, शाहजेब और जुनेद साहब, गुलाम मुर्तज़ा सादिक साहब, काजी आबिद साहब, अदनान हैदर साहब, वन एंड ओनली। और भाईजान ये कैंप का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो ये हमारे दोस्त हैं। आप अपने ज़रा तारुफ भी करा दें पूरा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद अहमद है और ट्विन सिटी न्यूज़ एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। नवीद भाई का जिक्र आप पहले वीडियोस में सुन भी चुके हैं। नवीद भाई जो हैं इन्होंने बहुत काम किया है, इनसे अलग एक वीडियो भी करेंगे, कुछ दोस्त पीछे ठहरे हैं। भाईजान आप अपना तारुफ करा दें। नवीद साहब के साथ नवीद भाई के साथ हैं। ये आज सदर महफिल हैं लेकिन जो महफिल में मौजूद हैं सिर्फ वही जानते हैं सदर महफिल के बारे में। मखदूम शाहबुद्दीन साहब हैं, हमजा मान साहब हैं, एहसन कितरान साहब और दीगर दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। बलूचिस्तान से हूँ, खुद सैलाब मुतासरा इलाके से आया हूँ। मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत शुक्रिया कि जिस तरह आप लोग इस कैंप में लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एहसन कितरान साहब बलूचिस्तान से हैं, सर हमजा मान, ये दीगर हमारे दोस्त जो हैं यहाँ मौजूद हैं, साजिद गोंदल साहब और मोहसिन हलीम साहब, वसीम साहब ठहरे हैं, बाकी दोस्त हैं और ये कुछ दोस्त हैं और अदनान याकूब साहब। भाईजान आप अपना नाम बता दें। आसिफ रियाज। आसिफ रियाज साहब, ठीक है भाईजान। आप वकास साहब। तो ये हैं जनाब फैज़ान अशरफ साहब भी आ गए हैं और वो हाँ, और ये उस्मान गुजर साहब और मुसद्दिक भाई उधर फोन सुन रहे हैं। कहाँ ईसा नकवी साहब? ईसा नकवी साहब जो हैं भी आ गए। बहुत शुक्रिया।